إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. میری پیاری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن جیسی عظیم کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے چنا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوا اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میری پیاری بہنوں، قرآن اللہ کا بھیجا گیا کلام ہے ہم تک، تاکہ ہم اسے پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کی باتوں کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں. اور جب یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس کے طریقے پر پڑھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. کیونکہ جب تک جو بھی پڑھنے کا سلینگ ہے، جو بھی پڑھنے کا طریقہ ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں سیکھا، صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، تو اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی ایک انگلش کی بات لے لیں، انگلش ہے، اس کے پڑھنے کا کچھ طریقہ الگ ہوتا ہے، اس کے پڑھنے کے کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ ریگولیشنز ہوتے ہیں. اس کے حساب سے اگر ہم پڑھیں گے انگلش تو تب جا کر ہماری انگلش صحیح ہوگی. اسی طرح قرآن تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم تک نازل ہوا ہے، تو اس کے پڑھنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک اس کے طریقہ پہنچا ہے کہ ہم کس طرح پڑھے، کہاں ٹھہرے، کہاں نہ ٹھہرے، کہاں کیا آنے سے کیا کریں گے، اس کے مخارج کیسے ہوں گے، اس کی آواز کہاں سے نکلے گی. یہ سب چیزیں ہم کو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو ہم تک جب ان کا طریقہ آ گیا ہے تو ہم اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اگر پڑھیں گے، تب جا کر ہمارا قرآن پڑھنا یا پڑھانا قابل قبول ہوگا. کیونکہ ہر عمل کے کرنے کی دو شرطیں ہوتی ہیں. کوئی بھی نیک عمل اسلام میں جب ہم کرتے ہیں تو اس کے کرنے کی دو شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط خالص اللہ کے لیے اخلاص، دوسری شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. جو بھی کام ہم کر رہے ہیں تو ایک تو اخلاص ہونا چاہیے کہ میں صرف اللہ رب العزت کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، میں صرف اللہ رب العزت کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں، جو بھی ہے. پہلی چیز اخلاص نیت. دوسری چیز کیا ہے؟ عمل کے قبول ہونے کی دوسری شرط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہ نیت کا معاملہ، اخلاص کا معاملہ تو دل سے ہے، لیکن جو دوسری شرط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو وہ ہم کو کتاب و سنت سے ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ کیسا طریقہ ہوگا جو میرے اور آپ کے نبی نے سکھایا ہے. تو اس طریقے کو دیکھتے ہوئے ہم جب پڑھیں گے، اس طریقے کو جانتے ہوئے جب ہم پڑھیں گے، تب جا کر ہمارا قرآن کا صحیح پڑھنا قابل قبول ہوگا، ورنہ ہمارا قرآن کا پڑھنا قابل قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے اندر ہزار غلطیاں ہو قرآن کے پڑھنے میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. جو ہم پڑھے ہیں اسے فالو کرنے کی، اسے اپلائی کرنے کی، جو قواعد، جو رولز ہم پڑھے ہیں، جو رولز ہم نے دیکھے ہیں، اس کو ہم قرآن پڑھتے وقت اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ رول یہاں ہوگا، یہ رول یہاں ہوگا. اس طرح اس رولز کے لحاظ سے اگر ہم قرآن پڑھیں گے
شاید ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہو، ورنہ ہم 100 قرآن ختم کر لیں صرف انگلی رکھتے ہوئے، یا پھر پہلے جو لوگ پڑھائے تھے اس طریقے پر اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے یہ قرآن کا پڑھنا قابل قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی، میرے اندر بھی ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو مجھے بھی اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والا، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اس کے صفات کو ادا کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو چلیں الحمدللہ ہم 3 سبق مکمل کر چکے تھے۔ پہلا سبق ہمارا تھا مفردات، دوسرا تھا مرکبات، اور تیسرا تھا حرکات۔ ٹھیک ہے، سب کو یاد ہے نا؟ الحمدللہ ہم نے 3 سبق کمپلیٹ کیے تھے، پہلا مفردات، دوسرا مرکبات، تیسرا حرکات۔ تو کچھ سوالات کروں گی میں اور کچھ پوچھوں گی بھی اسکرین پر دکھاتے ہوئے، آپ لوگ اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سسٹر فائزہ آپ بتائیں، ہم نے سب سے پہلا سبق کون سا پڑھا تھا؟ سسٹر فائزہ۔ جی میم، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر بتائیے، کیا ہم نے سب سے پہلا سبق ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی سسٹر فائزہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، سسٹر حفصہ فرزین، سسٹر حفصہ فرزین آپ بتائیں سب سے پہلے ہم نے کون سا سبق پڑھا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انٹروڈکشن کلاس میں مخرج کون سی آواز کہاں سے نکالتے ہیں وہ سکھایا تھا۔ جی ہاں، تو اس کا نام کیا تھا؟ پہلا سبق اس کا نام کیا تھا؟ بولتے ٹھہرو، مرکبات۔ ہیلو، پہلا سبق مرکبات نہیں تھا، مفردات۔ دوسرا سبق مرکبات، ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں۔ جی ہاں، فرسٹ پہلا سبق وہ الف با ہے نا، وہ ہاں اس اس ٹائم کو میں مفردات نہیں کہیں اٹینڈ کی تھی کلاس میں۔ گے۔ جی ٹھیک ہے، تو اسے مفردات کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مخارج یاد ہے آپ کو؟ مفردات نہیں مخارج، حروف کے مخارج۔ جی سیکھ رہی ہوں میں، دوسرے کلاس سے وہی مرکبات سے اٹینڈ ہوئی تھی ڈیلی۔ جی جی اچھا، تو مخارج تو یاد ہے نا، جیسے حمزہ ہے کا مخرج، عین ہے کا مخرج، ٹھیک ہے۔ کہاں سے نکلیں گی اس کی آوازیں؟ جی یاد ہے آپ کو؟ عین ہے کہاں سے آئیں گی آواز اس کی؟ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتے ہیں، ہاں۔ بارک اللہ، احسنتی۔ ہاں، تو اسی طرح حلق کے درمیانی حصے سے عین ہے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اور حروف حلقی کتنے، حلق سے نکلنے والے مکمل حروف، ٹوٹل حروف کتنے ہیں؟ 6 حروف۔ کیا کیا ہیں؟ جی کیا کیا حروف ہے وہ؟
हेलो बताइए। जी 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 सिस्टर बोलिए। जी आइन है एक्सक्यूज मी गला थोड़ा खराब जी बताइए सिस्टर हफ्सा। सिस्टर फायजा आप बताएं। हलक के 3 हिस्से जी 3 हिस्सों से कितने हरूफ निकलेंगे? से हरूफ में हम्म हमजा हा ऐन हा कैन हा। जी हलक के 3 हिस्से हैं, अदना कहाँ हलक, से? वसत हलक, अक्सा हलक। जी कहाँ से कौन से हरूफ निकलते हैं वो भी बोलिए। जुबान के आखिरी हिस्से ऊपर के तालुक को लगने से नहीं जुबान का वो तो हिस्सा काफ नहीं, अदा हलक के। होती है। जी तो क़ाफ है, हरूफ हाथिया। कौन सा मैम पूछना है आपको? हमजा है, आइन है, गैन खा। हमजा हा कहाँ से आएंगे? हलक के कौन से हिस्से से आएंगे? आइन हा हलक के कौन से हिस्से से? गैन खा कौन से हिस्से से? वो पूछ रहे हैं। जी। बोलिए सिस्टर फायजा, जल्दी जल्दी कीजिए। हलक की इब्तिदाई हिस्सा में का, हलक की दरमियानी हिस्सा हा में, गैन भी हलक के दरमियानी हिस्सा में। अच्छा हमजा आखिरी हिस्सा में हलक की अक्सा हलक। जी जी लेकिन बहुत अच्छे सिस्टर, बहुत अच्छे तरीके से याद करना था।
اور مطلب جیسے میں سوال کروں اسی طرح آپ لوگ ساتھ ہی جواب دے دیں گے تو بہت اچھا لگے گا، لیکن ایسے نہیں یاد کریں گے نا، اچھے سے یاد کرنا ہوگا، کیونکہ مخارج ہے، جب تک ہمارے مخارج صحیح نہیں ہم قرآن کو صحیح طور سے نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے مخارج صحیح رہنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے اگر ہم مخارج صحیح نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سسٹر نور جہاں آپ بتائیں تا دال اور قا کا مخرج کیا ہے؟ سسٹر نور جہاں شیخ، آواز آ رہی ہے میری سسٹر نور جہاں؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حروف نتیہ، جی، حروف نطعیہ، تا دال تا، جی پانچ کیسا مطلب مخرج بتائیے آپ، جیسے زبان کی نوک یا پھر حلق کے کون سے حصہ زبان کی ہوگا؟ نوک اوپر کے اندرونی حصے سے اوپر کے لگنے سے دانتوں کے ادا اندرونی ہوتی ہے۔ حصے کو لگنے سے ادا ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ابھی ہمارا حرکات کا لیسن کمپلیٹ ہوا ہے، آپ لوگ یہ پڑھیے جو میں نے ابھی اسکرین پر رکھا ہے، سسٹر آپ پڑھیے، پورے مخرج کے ساتھ پڑھیں گے، پڑھیے، زیر زبر جی میم، پیش پورے ہیں۔ عین زبر ع، عین عین زیر عین کا مخرج حلق کا درمیانی حصہ، تو م، درمیانی حصے سے نکالے عین زبر ع، عین زبر عین زیر عی، ہم عین پیش عو، ہم ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، حو غین زبر غ، غا حو، غا جی غین زبر غ، ہم غین زیر غی، ہم غین پیش غو، ہم خا زبر خا، خا خا تھوڑا موٹا پڑھیں گے، جی، خا خا زیر خی، ہم خا پیش خو، جی قاف زبر قا، قلف قلف زبر اچھا، جی، قاف زیر قی، قی پورے مخرج کے ساتھ جتنے بھی لیٹرس ہیں سب کی آوازیں الگ جگہ سے آئیں گی، سب کا مخرج الگ ہوگا، پڑھنے کا انداز بھی الگ ہوگا۔ قاف زبر ق، قاف زبر قا، ہم قاف زیر قی، ہم قاف پیش قو، ہم کاف زبر کا، ہم کاف زیر کی، ہم کاف پیش کو، جی جیم زبر جا، ہم جیم زیر جی، ہم جیم پیش جو، ہم شین زبر شا، ہم شین زیر شی، ہم شین پیش شو، ہم یا زبر یا، ہم یا زیر یی، ہم یا پیش یو، ہم ضاد زبر زا، ضاد پڑھیں گے، ضاد زبر ضاد ضا، ضاد زبر ضا، ہم ضاد زیر دی، ہم ضاد پیش زو، ہم لام زبر لا، ہم لام زیر لی، ہم لام پیش لو، ہم نون زبر نا، ہم نون زیر نی، ہم نون پیش نو، جی را زبر را، ہم را زیر ری، جی را پیش رو، طا زبر طا، طا زیر تی، طا پیش تو، دال زبر دا، دیکھیے دال آواز زیر کا دی، بدلنا ضروری ہے، کیا جی، پڑھے آپ؟ طوا دال، ہے نا، طوا 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 زبر طا، طوا زیر طی، طوا پیش تو، طوا کی آواز الگ، تا کی آواز الگ، دونوں کی آواز میں فرق کرو، ٹھیک ہے؟ جی،
دال زبر دا، دال زیر دی، دال ہم، پیش دو، نہیں تا تو زبر پڑھیے تا، پہلے، تو پڑھیے پہلے، تو زبر تو، تا نہیں تو، تو، ہاں تو زبر تو زیر تی، ہم، تو پیش تو، توئی تی، توئی تو، توئی تو، جی جی دال زبر دا، ہم، دال زیر دی، دال پیش دو، ہم، تا جی زبر تا، تا زیر ہم، تی، تا پیش تو، ہم، جی صو زبر صو، صاد سو زیر سو سی، وئی صاد زیر سی، ہم، صاد پیش سو، ہم، سین زبر سا، سین زیر ہم، سی، سین پیش سو، ہم، زا زبر زا، ہم، زا زیر زی، زا ہم، پیش زو، ہم، زو زبر زو، ہم، زو زیر زی، ہم، زو پیش زو، جی ٹھیک ہے. آگے سسٹر فائزہ پڑھیے پورے حروف مخارج کے ساتھ. جی جلدی جلدی پڑھیں. عین زبر آ، آنکھیں. عین بقی، عین پیش او، اچھا آئین کی آواز اچھے سے آنے چاہیے. آتا نہیں ہم ٹرائی سردی ہو کرنا گئی، تو چاہیے. سردی ہو گیا میم. اچھا جی پڑھیے. ہا زبر ہا، ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش شی، ہی، ہا پیش ہو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، قا زبر قا، قا زیر قی، قا پیش قو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، ضا زبر غا، ضاد زبر ضا، ضاد زبر ضا، ضا زیر زی، ضاد پیش ضو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، طا زبر طا، طا 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 طا، طا زیر تی، طا پیش تو، توئی 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 تا نہیں تی نہیں توئی. توئی، جی طا پیش توئی، دال زبر دا، دال زیر جی میں توئی، طا تی تو، پیش تو، طا پیش تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، طا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، سوا زبر سوا، سوا زیر سی، سواد پیش سو، سین زبر سواد، دیکھیں سوا سوئی سو، سوا سی سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین سواد اور سین کی آواز میں فرق. سیٹی کا آواز اتنا میں جی سین زبر سا، سین زیر سی، سی سو، سا سی سو، جی ز زی زو، جی زو زو زی زو. اوکے چل الحمد للہ ٹھیک ہے. سسٹر حفصہ فرزین آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر آ، عین زیر عین کی اچھی سی آواز نکالے. عین کا مخرج
حلقہ درمیانی حصہ قی عین زبر آ، عین زیر ای، عین پیش او، ہے زبر ہے زیر ہی، ہے پیش ہو، غین ہے بھی زبر اچھے سے نکالے ہے ہی ہے ہو ہی ہو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش ہو، خا زبر خا زیر خی، خا پیش ہو، کاف زبر کاف زیر کی، کاف پیش کو، کیف زبر کاف زیر کی، کیف پیش کو، جیم زبر جیم زیر جی، جیم پیش جو، شین زبر شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا زیر ی، یا پیش یو، دوات زبر دوات زیر دوی، دوات پیش دو، لام زبر لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را زیر ری، را زبر را زیر ری را پیش رو، توا زبر توا زیر تی، توا پیش تو، دال زبر دال زیر دی، دال پیش دو، تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، سواد زبر سواد زیر سی، سواد سوئی پیش سوئی سواد پیش سو، سین زبر سین زیر سی، سین پیش سو، زا زبر زا زیر زی، زا پیش زو، زوا زبر زوا زیر زا پیش زو، دیکھیے زا اور وا میں فرق کریں گے زا باریک آواز سے وا موٹی آواز سے اور وا کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے دانت ثنایا کلیہ تو جی وا زبر وا زیر زی وا پہ زو ٹھیک ہے جی جی سسٹر ریحانہ فاطمہ آپ پڑھیے سسٹر ریحانہ فاطمہ آواز آ رہی ہے میری سسٹر ریحانہ فاطمہ سسٹر محمد صفیہ آواز نہیں آ رہی ہے سسٹر محمد صفیہ سنانا ہے آپ کو سسٹر صفیہ محمد سسٹر رابعہ پروین میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو دوسرے کوئی اسٹوڈنٹ بتائیں میری آواز آ رہی ہے جی سسٹر صفیہ کوئی نہیں ہے سسٹر ریحانہ فاطمہ سسٹر محمد صفیہ سسٹر رابعہ پروین سسٹر صفیہ ہاں ٹھیک ہے سسٹر سمینہ سسٹر سمینہ نہیں میں نے میوٹ نہیں کیا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنا مائک انمیوٹ کریے انمیوٹ جی پڑھیے سسٹر صفیہ محمد
پڑھیے سسٹر صفیہ. سسٹر سمینا آپ پڑھیے. کیا ہو رہا ہے سسٹر صفیہ؟ آن نہیں ہو رہا کیوں؟ سسٹر زکیہ فردوس آپ پڑھیے. سسٹر زکیہ فردوس. میں الو کر کے ہوں سب کو آن کرنے کے لیے. کریے ابھی آن. ابھی آن کریے. جی آن ہوا ہے نا ابھی کسی کا؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب ہوگا انمیوٹ. اب ہوا میڈم ہمارے پاس بھی. جی پڑھیے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین زبر عین زیر ای عین عین پیش کا مخرج صحیح نکالیے. عین زبر عین زیر ای. عین پیش عین زبر عین زیر ای عین پیش او ہا زبر ہا زیر ای ہا پیش او غین ہا بھی زبر اچھے سے نکالیے. ہا ہا زبر ہا زیر ای ہا 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 پیش او غین زبر غین زیر خی غین پیش او غین زبر غا غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو خا زبر خا زیر قی خا پیش خو خاف زبر خاف زیر قی قاف اچھے سے نکالیے. قاف زبر قا خاف زبر خاف زیر قی خاف پیش خو خاف زبر کاف زیر کی کاف پیش کو جیم زبر جیم زیر جی جیم پیش جو شین زبر شین زیر شی شین پیش شو یا زبر یا زیر یی یا پیش یو دال زبر زا زیر زی زا پیش زو لام زبر لام زیر لی لام پیش لو نون زبر نون زیر نی نون پیش نو را زبر را زیر تی را پیش رو تا زبر تا زیر تو کا مخرج صحیح نکالیں. تا زیر نہیں تو زبر تو زیر توی تو پیش تو دال زبر دال زیر دو دال پیش دو تا زبر تا زیر تی تا پیش تو تا زبر تا زیر تی تا پیش تو سین زبر
سین زیر سی سین پیش سو را زبر را را زیر زی را پیش زو زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو بس صحیح نکالیے زو زبر زا زا زیر زی زا پیش زو اس طرح ٹھیک ہے. جی سسٹر رابعہ پروین آپ پڑھیے ابھی. سسٹر صفیہ آپ پڑھیے. محمد صفیہ نہیں صرف صفیہ جو ہے وہ پڑھیے. سسٹر صفیہ. سسٹر ریحانہ فاطمہ آپ پڑھیے. السلام علیکم میم. اب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عین زبر آ. عین اچھے سے آواز نکالیے. عین زبر ع. عین زبر آ. عین زیر ای. عین پیش او. ہا زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا پیش ہو. غین زبر ہے بھی غا. اچھے سے نکالو. ہے ہے زبر ہے. ہا زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا پیش ہو. غین زبر غا. غین زیر غی. غین پیش غو. خا زبر خا. خا زیر خی. خا پیش خو. خاف زبر خا. خاف زیر خی. خاف پیش خو. کاف زبر کا. کاف زیر کی. کاف پیش کو. جیم زبر زا. جیم زیر زی. جیم پیش زو. شین زبر شا. شین زیر شی. شین پیش شو. یا زبر یا. یا زیر ای. یا پیش یو. زواد زبر زا. ضاد پڑھیے. ضاد زبر ضا. ضاد زیر دوی. زواد زبر زا. زواد زیر زی. زواد پیش زو. لام زبر لا. لام زیر لی. لام پیش لو. نون زبر نا. نون زیر نی. نون پیش نو. را زبر را. را زیر ری. را پیش رو. توا زبر توا. توا زیر تی. توا پیش تو. توا کا مخرج تا سے الگ رہنا. تا اور توا میں فرق رہنا. توا زبر توا. توا زیر توی. توا پیش تو. تا زیر تی. توا پیش تو. تانی توا. توا تانی پڑھنا. توا زبر توا. توا زیر تی. توا پیش تو. دا زبر دا. دال زیر دی. دال پیش دو. تا زبر تا. تا زیر تی. تا پیش تو. سواد زبر سا. سواد زیر سی. سواد پیش سو. سین زبر سا. سین زیر سی. سین پیش سو. زا زبر زا. زا زیر زی. زا پیش زو. زا زبر زا. زا زیر زی. زا پیش زو. رابعہ پروین السلام علیکم. وعلیکم السلام پڑھیے. عین زبر آ. عین زیر ای. عین پیش او. ہا زبر ہا. ہا اچھا زیر مخرج ہی. نکالیے. عین عین عی او. آ ای او. ہا زبر ہا. ہا زیر ہی. ہا پیش ہو. غین زبر غا. غین زیر غی. غین پیش غو. قا زبر قا. قا زیر قی. قا پیش قو. قاف زبر قا. قاف زیر قی. قاف پیش قو. کاف زبر کا. کاف زیر کی. کاف پیش کو. جیم زبر جا. جیم زیر جی. جیم پیش جو. شین زبر شا. شین زیر شی.
شین پیش شو، یا زبر یا زیر یا پیش یو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر زی، ضاد پیش زو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، تو زبر تو زیر تی، تو پیش تو، دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، صاد زبر صاد زیر سی، صاد پیش سو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، زال زبر زا، زال زیر زی، زال زال پیش نہیں ہے، زو، وہ زا ہے، زا. زا زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زو زبر زو، زو زیر زی، زو پیش زو. جزاک جی اور کوئی ہے؟ سسٹر زکیہ فردوس آپ نہیں پڑھے. ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے سبوں نے مخارج میں بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں. جیسے دیکھیں عین کا مخرج نہیں ہے صحیح، ہا کا مخرج نہیں صحیح ہے، قاف کا مخرج نہیں ہے، پھر ضاد کا نہیں ہے، طا کا نہیں ہے، ظا کا نہیں. یہ 6 مخرج تو کسی کے بھی صحیح نہیں نکلے. ٹھیک ہے، عین، ہا، قاف، ضاد، طا اور ظا. عین، ہا، قاف، ضاد، طا اور ظا. ظا طا ظا کا ظا. مخارج جب تک صحیح نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ میں نے پہلے بھی کہا آپ لوگوں سے، ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ مخارج جب تک صحیح نہیں ہوں گے، آپ لوگ پریکٹس شاید نہیں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے. پریکٹس بہت ضروری ہے. عین کا مخرج صحیح کریں، ہا کا صحیح کریں، قاف کا. دیکھیے ابھی میں پڑھوں گی، آپ لوگ کوشش کریں کہ صحیح مخرج نکالیں، کیونکہ مخارج تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ آواز یہاں سے نکلے گی. تو آپ لوگ پریکٹس کریں، وہ آواز وہاں سے نکل رہی نہیں محسوس کیجیے. مخرج پہچاننے کا طریقہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، تو کوشش کریے، کیونکہ جب تک مخارج صحیح نہیں تو ہم قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور مخرج غلط ہو گیا تو قرآن کا معنی بھی بدل سکتا ہے. اس وجہ سے دیکھیے عین زبر حلق کا درمیانی حصہ ہے، پھر یہ ہا بھی حلق کا درمیانی حصہ، ح، ح، حو، ح، ح، حو. پھر غا، غی، غو، خا، خی، خو. پھر قاف ہے، خا اور قاف میں فرق ہونا چاہیے، دونوں کی آوازیں الگ الگ ہونی چاہیے. قا، قی، قو، قا، قی، قو. پھر کا، کی، کو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، یی، یو، دوا، دوی، دو. ضاد زبر ضا، ضا، دوی، دو. لا، لی، لو، نا، نی، نو، را، ری، رو. طا دیکھیے تا اور طا میں فرق ہے، نیچے جو تا ہے وہ تا باریک پڑے گی، طا جو ہے اس کو موٹا پڑیں گے. طا، توئی، پو. پھر دال ہے دا، دی، دو، تا، تی، تو باریک. سوا، سوئی، سو، سا، سی، سو، ز، زی، زو. پھر ظا، ظی، ظو، ظا، ظی، ظو. اس طرح. تو یہ مخارج پہلے آپ لوگ صحیح کریں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. نیکسٹ کلاس جب ہوگی تب آپ لوگوں کو حرکات کے بعد والا جو لیسن ہے وہ پڑھا جائے گا، وہ ہوگا حروف مدہ. ٹھیک ہے، ابھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں
कुछ पिक्चर्स सेंड करूंगी इंशाल्लाह, उससे देख के पढ़ेंगे आप लोग। होमवर्क भी आप लोगों का वही होगा। जैसे अभी ये देखिए, यहाँ पर हरकत में जबर जेर पेश तीनों आ गए, इन तीनों को पढ़ना है और इन तीनों में आपको मखरज का ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट वर्ड में देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में या सुइलू, स्वाद है, स्वाद का मखरज रखना है। और हरकत को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। हरकत का जो कायदा है नेक्स्ट क्लास में आप सबों से हरकत का कायदा सुनूंगी। उसके साथ साथ अरबी उर्दू में जो भी कायदा होता है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। इस तरह कायदा सुनूंगी। उसके बाद जबर का, जेर का, पेश का, तीनों का मश्क भी सुनूंगी नूरानी कायदे से। फिर ये जो पेजेस मैं अभी इंशाल्लाह ग्रुप में भेजूंगी वो भी मैं आप लोगों से सुनूंगी, और तमाम हुरूफ मखरज के साथ अदा होंगे इंशाल्लाह। सब लोग वक्त पे आए और अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए याद कीजिए, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मखारिज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सही कुरान नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मखारिज जब तक सही नहीं है कुरान सही अदा नहीं हो सकते। और अगर हमने मखरज को गलत तरीके से निकाला, गलत आवाज़ से पढ़े, तो हो सकता है कुरान के माने भी बदल जाए। ठीक, इसलिए इसका ध्यान रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करके आए इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान का पढ़ना पढ़ाना आसान कर दें। हमने जो भी पढ़ा है अगर हमने उसमें गलतियाँ की है तो अल्लाह हमें माफ़ करे और हमको अच्छे से कुरान तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।